الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما وفهما. جی آج ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی اجابت السائلین عن عقائد المسلمین، بہت اہم کتاب ہے عقائد کے حوالے سے، وہ آج شروع کریں گے. تو سب سے پہلے کتاب کا نام دیکھ لیں. کتاب کا نام ہے اجابت السائلین عن عقائد المسلمین، مسلمانوں کے عقائد سے سائلین کے جوابات. اجابت السائلین، سوال کرنے والوں کے جوابات. عقائد المسلمین، جو سوالات مسلمانوں کے عقائد کے متعلق ہیں، ان عقائد کے متعلق سوالوں کے جواب، یا سوال کرنے والوں کے جواب. تو سب سے پہلا سوال، تو اس کتاب کے اندر جو عقائد اہل سنت، عقائد اسلام ہیں، ان کو واضح کیا گیا ہے، جو کہ بہت اہم ہیں. عربی زبان کے اندر یہ کتاب ہے. تو ان کے جو دلائل ہیں وہ یاد کرنے والے ہیں. صرف زبانی اس کو پڑھ کر اور پھر بلا لینا یہ بہت نقصان دہ ہوگا. اس کے دلائل اور اس کی جو آیات ہوں گی، اس کو خصوصاً آپ نے یاد رکھنا ہے. تو کتاب کے اندر جو چیزیں ہیں وہ بھی ہم آپ کو بیان کریں گے، لیکن کتاب سے ہٹ کر جو چیزیں ہیں، جو کتاب کے اندر نہیں ہیں، وہ بھی چیزیں ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن آپ ان تمام کو اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے. تو پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلا سوال ہے، السؤال هل قول القائد لولا النبی صلی اللہ علیہ وسلم لما خلق لما خلقت الدنیا ولا الجنت ولا النار ولا الافلاق صحیح ولا يتعارض مع اصول الدین واساسیتہ. سوال یہ ہے کہ کیا قائل کا یہ کہنا درست ہے؟ حل قول القائل صحیح، اس کا ترجمہ کریں گے کہ کیا قائل کا قول درست ہے. وہ قول کیا ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو نہ دنیا پیدا ہوتی، نہ جنت، نہ جہنم، اور نہ ہی افلاق پیدا ہوتے. یعنی حضور کی اگر تخلیق نہ ہوتی، حضور دنیا میں تشریف نہ لاتے، تو نہ جنت پیدا ہوتی، نہ جہنم، نہ ہی دنیا پیدا ہوتی، نہ ہی افلاق پیدا ہوتے. تو یہ ایک عقیدہ ہے کہ قائل کا یہ کہنا، قائل کا یہ قول درست ہے یا نہیں ہے. ولا يتعارض مع اصول الدین و اساسیتها، اور کیا یہ اصول دین اور دین کی بنیادوں کو، اساس بولتے ہیں بنیاد، تو دین کے اصول اور دین کے بنیادوں کے ساتھ یہ تعارض، یہ خلاف ہے یا نہیں ہے. تعارض کہتے ہیں خلاف کو، متعارض یعنی خلاف ہونا. کہ اگر کوئی بندہ یہ عقیدہ رکھے تو یہ عقیدہ رکھنے والا بندہ اصول دین کے خلاف ہوگا، دین کی بنیادوں کے خلاف ہوگا یا نہیں ہوگا. تو یہ ہمارا سوال تھا. تو اس کا جواب کہتے ہیں، الجواب لا شک ان هذا القول صحیح صادق، کہ کہتے ہیں کہ شک، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو قول ہے یہ صحیح ہے اور سچا ہے. کہ کہتے ہیں لا شک ان هذا القول صحیح صادق، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ یہ قول صحیح بھی ہے اور سچا بھی ہے. جو کوئی بندہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وجہ تخلیق کائنات، کائنات کی جو تخلیق ہوئی ہے وہ حضور کی وجہ سے ہوئی ہے، تو یہ قول درست ہے. وہ ثابت بالاحادیث المتعددہ، اور یہ جو قول ہے، قول کو آپ عقیدہ کر لیں کہ یہ جو عقیدہ ہے یہ متعدد احادیث سے ثابت ہے، متعدد احادیث میں یہ اس کا حکم موجود ہے. فقد، اور وہ دلیل بیان کرتے ہیں، فقد روت دیلمی
عن ابن عباس حدیثا مرفوعا، تحقیق امام دیلمی نے حضرت ابن عباس سے مرفوعا حدیث روایت کی ہے۔ مرفوع حدیث وہ ہوتی ہے کہ جس کی انتہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہو۔ ٹھیک ہے، تو حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتانی جبریل فقال قال اللہ تعالی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لولاک ما خلقت الجنت ولولاک ما خلقت النار۔ ٹھیک ہے، اس کو حدیث قدسی بھی کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ نہ ہوتے اگر آپ نہ ہوتے تو نہ جنت پیدا کی گئی ہوتی، ما خلقت الجنت، خلق یہ متکلم کا صیغہ ہے، لو اگر، لا کا اگر آپ نہ ہوتے، ما خلقت الجنت تو میں جنت کو پیدا نہ کرتا، ولو لا کا اور اگر نہ ہوتے آپ، ما خلقت النار میں جہنم کو بھی پیدا نہ کرتا۔ یعنی حضور کی تخلیق وجہ کائنات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وجہ تخلیق کائنات ہے، کائنات کی جو تخلیق کی وجہ ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات۔ تو یہی بات اس حدیث قدسی سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضور اگر آپ نہ ہوتے تو جنت جہنم پیدا نہ کرتا۔ ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں فالقول المسئول عنہ لا يتعارض مع اصول الدین، تو یہ جو قول ہے اوپر سوال کے اندر جو قول ہے، تو یہ قول پوچھا گیا قول یہ اصول دین اور قواعد ہی کے اندر جو ہی ضمیر یہ دین کی طرف راجع ہیں، تو اصول دین اور قواعد دین کے خلاف نہیں ہے، لا یتعارض خلاف نہیں ہے اصول دین اور قواعد دین کے، بل ہوا معید، اس میں مفعول کا صیغہ ہے معید، بلکہ یہ قول تائید کیا گیا ہے، یعنی اس قول کی تائید کی گئی ہے بالروایات، احادیث کے ساتھ، روایات کے ساتھ، وہ اقوال العلماء الاعلام اور بلند علماء کے اقوال کے ساتھ۔ اعلام یہ علامہ اسی سے ہوتا ہے، تو بڑے علم والے، بڑے جو علماء کرام ہیں ان کے اقوال اور احادیث سے اس قول کی، اس عقیدے کی تائید کی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ پہلا عقیدہ تھا جو کہ درست ہے، یہی مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ دوسرا سوال ہے السؤال هل نبینا صلی اللہ علیہ وسلم نور ام هو بشر، کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں یا پھر بشر ہیں؟ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں یا بشر ہیں، یہ بحث عام ہوتی ہے ہمارے پاک و ہند کے اندر۔ تو یہ سوال ہے، اس کا جواب پڑھتے ہیں، کہتے ہیں النبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر بحسب ظاہرہ کما اخبر بہ القرآن، اخبر کا فاعل القرآن ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ظاہری حساب سے، ظاہری اعتبار سے بشر ہیں، ظاہری کے اندر جو ہی ضمیر ہے اس کا مرجع حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ظاہر کے حساب سے، اپنے ظاہر کے اعتبار سے بشر ہیں۔ بشر کہتے ہیں انسان کو، آدمی کو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی دو اعتبار ہیں، ایک ظاہری اعتبار اور ایک حقیقی اعتبار۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماہیت اور اپنی حقیقت کے اعتبار سے نور ہیں، اور جب دنیا میں تشریف لائے تو دنیا میں تشریف اس انسانی لباس کے اندر، بشری لباس کے اندر آپ تشریف لائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ظاہر کے اعتبار سے بشر ہیں، اور جو اپنی حقیقت اور ماہیت کے اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں۔
اس پر ایک میں بات آپ کو ایک نقطہ بھی بیان کروں کہ جو بشر کی ابتدا ہوئی ہے وہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوئی ہے، کہ حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر ہیں، تمام انسانوں کے کیا ہیں؟ باپ ہیں۔ انسانوں کی ابتدا، بشروں کی ابتدا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے بھی تھے، کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی موجود ہے کہ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ تو جب حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہی نہ ہوئے تھے اس وقت بھی حضور کیا تھے؟ اللہ کے نبی تھے۔ تو جو بشر سے پہلے، جو ابو البشر سے پہلے، وہ بشر کیسے؟ حضور حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے تھے نا، تو پہلے تو کوئی انسان نہیں تھا، کوئی بشر نہیں تھا، تو اس وقت بھی حضور تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماہیت و حقیقت کے اعتبار سے اس وقت نور تھے، پھر جب دنیا میں تشریف لائے تو انسانی لباس کے اندر لائے، تاکہ جو انسانی احکامات ہیں وہ لوگوں تک صحیح تک پہنچائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کے بارے میں قرآن پاک کی آیت مبارکہ بھی ہے کہ کما اخبر بہل قرآن بقولی، جیسا کہ قرآن مجید نے اس کی خبر دی ہے اپنے قول کے ساتھ۔ اخبر بھی، اس کی یعنی حضور کے بشر ہونے کی قرآن نے خبر دی ہے اپنے قول کے ساتھ۔ وہ قرآن کا قول کون سا ہے؟ قل سبحان ربی هل كنت الا بشر الرسول، کہ آپ کہہ دو، قل آپ کہہ دو سبحان ربی هل كنت الا بشر الرسول، کہ میرا رب پاک ہے، میں نہیں ہوں مگر بشر اور رسول، بشر رسول ہوں۔ وربما یطلق علیہ، ٹھیک ہے، یہ بشر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بشر ہونے کا بیان ہو چکا۔ اب حضور کے نور کی طرف آ رہے ہیں کہ وربما یطلق علیہ انہ صلی اللہ علیہ وسلم نور، کبھی کبھار یہ بھی اطلاع کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، انہ صلی اللہ علیہ وسلم نور، حضور نور ہیں۔ کما قال المفسرون فی تفسیرہ، فی تفسیر آیت، جیسا کہ مفسرین علیہ الرحمٰ نے اس آیت کی تفسیر میں کہا ہے۔ وہ آیت کون سی ہے؟ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور واضح روشن کتاب آئی۔ مبین جو ہے وہ کتاب کی صفت ہے، تو تحقیق تمہارے پاس اللہ کی جانب سے، اللہ کی طرف سے نور آیا اور روشن کتاب آئی۔ تو اس تفسیر کی، اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے کیا فرمایا ہے؟ یہ فرمایا ہے کہ ان المراد من النور هو ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کما فی تفسیر ابن عباس، کہ یہاں پر جو نور آیا نا، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور آیا، تو نور سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، جیسا کہ تفسیر ابن عباس میں ہے، تفسیر تبری میں ہے، تفسیر رازی میں ہے، تفسیر بیضاوی، تفسیر جلالین، تفسیر خازن، تفسیر نصفی، تفسیر ساوی وغیرہ۔ ان تمام تفاسیر کے علاوہ معتمد کتابیں ایسی ہیں جن کے اندر اس آیت کے تحت بیان کیا گیا ہے کہ یہاں پر نور سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ ہر تفسیر کے نیچے اس کی عبارت بھی لائی گئی ہے۔ تفسیر ابن عباس کی جو عبارت ہے وہ حاشیہ نمبر 4 میں ہے۔ یہ رسول یعنی محمد، نور یعنی رسول یعنی محمد، یعنی نور سے مراد رسول ہیں، یعنی وہ رسول کون سے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اسی طرح ہر تفسیر کی جو عبارت تھی اس کتاب کے اندر، اس تفسیر کے اندر، وہ عبارت اس حاشیے کے اندر آپ نوٹ نمبر سے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ تمام تفاسیر کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہونا ثابت ہے۔ ٹھیک ہے، آگے ایک اور عقیدے کی اور ایک فائدے کی بات بیان کرتے ہیں کہ ولا منافعت بین البشریت و نورانیت کما قال العلماء،
کہ بشریت اور نورانیت کے درمیان کوئی تضاد نہیں، کوئی فرق نہیں، کہ ایک بندہ بشر ہو تو نور نہ ہو، نور ہو تو بشر نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بشریت اور نورانیت کے درمیان کوئی تضاد نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ ایک ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک چیز بشر بھی ہو، نور بھی ہو، کما قال العلماء، جس طرح کے علماء نے فرمایا کہ قرآن پاک کے اندر بھی موجود ہے کہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام، یہ تو تمام لوگوں کا اس میں اتفاق ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام اور تمام فرشتے کیا ہیں؟ نور ہیں۔ اور حضرت جبریل علیہ السلام بشری لباس کے اندر حضور کی طرف آتے تھے وہی لے کر، اور اسی طرح قرآن پاک کے اندر بھی موجود ہے کہ بشرن سویہ، جب حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف حضرت جبریل آئے تو مکمل بشری لباس میں آئے، تو نور ہیں، فرشتے نور ہیں، نور ہونے کے باوجود بھی بشری لباس میں آتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نورانیت بشریت کے مخالف نہیں، تضاد نہیں ان دونوں کا۔ ٹھیک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی نور ہیں، ان کی حقیقت نور ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو بشری لباس میں آئے تاکہ جو انسانی احکامات تھے وہ لوگوں تک صحیح سے پہنچایا جائے۔ ٹھیک ہے، تو یہ آج دو سوال پڑے ہیں، اس کو آپ اچھی طرح سے یاد کیجیے گا، اگر کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو پوچھ لیجیے گا۔